التمس الجار قبل الدار والرفیق قبل الطریق۔ گھر خریدنے سے پہلے ہمسایہ دیکھ لو اور سفر کرنے سے پہلے ہمسر دیکھ لو۔ بندہ جن لوگوں کی صحبت اور سنگت اختیار کرتا ہے تو ان کی صحبت کا رنگ بندے کے اوپر ضرور چڑھتا ہے۔ اس لیے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری دوستی مسلمانوں کے علاوہ کسی اور سے نہیں ہونی چاہیے، اور تمہارا کھانا متقی کے علاوہ کوئی اور نہ کھائے۔ یعنی جب تم دعوت کرو تو اہل تقوی کو اپنی دعوت پہ بلاؤ، تاکہ تمہارے گھر میں برکت بھی ہو اور تمہارا کھانا اس کا صحیح مصرف بھی ہو۔ آج میں اور آپ اپنے آپ کو دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ نماز میں روزانہ دعائے قنوت پڑھتے ہوئے ہم کہتے ہیں وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكَ، اے اللہ جو تیرے حکموں کو توڑے گا، تیری نافرمانی کرے گا، ہم اس کو ترک کر دیں گے، اس سے کوئی تعلق نہیں رکھتے۔ لیکن جس طرح ہم نماز باقی ساری مسجد میں چھوڑ گئے تو اسی طرح ہم یہ بھی مسجد میں چھوڑ جاتے ہیں، اور باہر نکل کے کبھی بھی ہم نے اپنے کہے ہوئے کا لحاظ اور پاس نہیں رکھا، جبکہ ہم یہ روزانہ ہر روز اپنی نماز بتروں کے اندر یہ دعا پڑھتے ہیں اور اپنے رب سے یہ عہد کرتے ہیں جو تیرے نافرمان ہیں، تیرے حکموں کو توڑتے ہیں، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ تو آقا کریم نے فرمایا کہ تمہاری دوستی صرف مسلمانوں سے ہو اور تمہارا کھانا متقی کے علاوہ کوئی اور نہ کھائے، بلکہ فرمایا ان کے بارے میں کہ جب تمہیں ملے تو ان کے ساتھ سلام میں پہل نہ کرو، اور جب ان کے ساتھ راستے میں چلنا ہو تو تنگ راستے پہ چلنے پہ انہیں مجبور کر۔ ان لوگوں کے ساتھ دوستی اور محبت کا رشتہ، اس کی شرعاً کوئی گنجائش نہیں، اور قرآن مجید کی نصوص قطعیہ اس پہ موجود ہیں۔ اسلام نے اپنے ماننے والوں کو اس بات کی ترغیب دی کہ ان سے دور رہو، کہیں ان کی صحبت کا رنگ تمہیں نہ چڑھ جائے، بلکہ ان کی نفرت کی ترغیب دلائے۔ ایک روایت کے کلمات ہیں، فرمایا کہ اگر صدقہ دینے کے لیے کچھ نہ ہو فَلْيَلْعَنِ الْيَهُودَ، تو یہودیوں پر لعنت بھیجو، اللہ تمہیں صدقے کا ثواب عطا فرمائے۔ کیونکہ یہود بدترین دشمن ہے اسلام، اور انہوں نے ہر دور میں اسلام اور اہل اسلام کے خلاف سازشوں کے جال بنے۔ کابل سے کندھار تک، قلعہ جنگی سے دشت لیلہ تک، تورا بورا سے تکریت تک، موصل سے بغداد تک، جاوا کے ساحل سے لے کر رباط کے کوچہ و بازار تک، القدس سے کشمیر تک، نیل سے کاشغر تک، پوری دنیا کے اوپر اہل اسلام کے اوپر ظلم کی جو سیارات پھیلی ہے، ذرا دیکھیے کہ اس کے اسباب کیا ہیں۔ یہود و ہنود کا اور یہود و نصارہ کا گٹھ جوڑ، اور انہوں نے مسلمانوں کے لیے عرصہ حیات تنگ کر دیا، اور اس وقت ہم جس حالت میں ہیں کسی سے مخفی نہیں۔ ہمارے ساتھ جو کچھ ہوا، جو کچھ ہو رہا ہے اور جو کچھ ہونے والا ہے، کھول کر آنکھیں میرے آئینہ گفتار میں، آنے والے دور کی دھندلی سی ایک تصویر دیکھ۔ جو کچھ ہوا اس کا پیش منظر اگر دیکھیں پس منظر کے حوالے سے تو وہ بڑا بھیانک اور خطرناک ہے۔ ہماری رگیں کاٹی، اور جب سارا خون بہہ گیا تو وہاں پٹرول بھرا گیا۔ جب پھیپھڑے پٹرول سے بھر گئے تو ان لاشوں کو آگ دی گئی، اور جب وہ اچھلتے تھے رگ سے بسمل کے تماشے کرتے تھے تو امریکی گنڈے کہہ لگاتے تھے۔ یہ کل کی کہانی۔ شبرغان کی طرف جانے والے کنٹینروں کے اندر کس قدر طالبان بھر دیے گئے، اور انہیں ایک گھونٹ بھی پانی کا نہ دیا۔ اور بتاتے ہیں کہ جب پیاس کی شدت ہوئی تو وہ ایک دوسرے کا پسینہ چاٹتے تھے، اور جب شبرغان جا کے کنٹینر کھولے گئے تو 3 یا 4 افراد کے علاوہ باقی سارے جو سینکڑوں کی تعداد میں تھے وہ موت کی گھاٹ اتر چکے تھے۔ وہ تو ہمارے ساتھ یہ سلوک کریں اور ہم ان کے ساتھ دوستی پھینگیں بڑھائیں، یہ قطعاً گنجائش نہیں ہے۔ اسلام نے واضح طور پہ ہمیں پیغام اور حکم دیا، اور قرآن کے الفاظ اور قرآن کے بابرکت حروف ہمیں نور دے رہے ہیں اور ہمیں زندگی گزارنے کا ڈھب دے رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، یہود و نصارہ کو کبھی بھی دوست نہ بنانا۔ بعضهم اولیاء بعض، یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ ومن یتولہم منکم، تم میں سے جو ان کے ساتھ دوستی رکھے گا، فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، تو اس کا شمار انہی میں سے۔ اس کے طور طریقے، اس کی عادتیں، اس کی زندگی کا ڈھب ان کے مطابق ڈھل جائے گا، کیونکہ دوستی کا نتیجہ یہ ہے المرء علی دین خلیلہ، بندہ جس کا دوست ہو تو اس کا مذہب اور اس کے خیالات اور اس کی عادات ضرور اپنا لے۔ اس لیے روکا گیا کہ برے بندے کی صحبت سے بچا جائے۔
علامہ رومی کہتے ہیں تا توانی دور شو از یار بد بدتر بود از مارے، کہا جہاں تک ہو سکے برے کی صحبت سے بچ، کہا برے کی صحبت برے سانپ سے بھی زیادہ خطرناک۔ پھر فرمایا اگر سانپ لڑ جائے تو انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے، زندگی کو خطرہ ہے، اور اگر برا یار لڑ جائے تو ایمان کو بھی خطرہ ہوتا ہے۔ اس لیے ان لوگوں کی صحبت سے دور رہنا اور نفور رہنا اس کی ہی ترغیب دی گئی۔ بلکہ زندگی کے شب و روز میں انسان جب بھی کسی سے دوستی کا تعلق جوڑنے لگے تو اس کو پہلے اس کے عقائد اور اس کی سوچ دیکھنی چاہیے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے مطابق 15 سال سے لے کر 20 سال تک کی جو عمر ہے یہ انتہائی اہم عمر ہے، اور اس عمر کے اندر اپنی اولاد پر خصوصی نگہداشت رکھنے کی ضرورت ہے کہ ان کی مجلس اور دوستی کسی برے شخص سے نہ ہونے پائے۔ ساری زندگی انسان کی جو ہوتی ہے وہ ان 5 سالوں کے اندر ترتیب پاتی ہے، پوری زندگی پر ان 5 سالوں کی صحبتوں کی چھاپ رہتی ہے۔ اس لیے ہمیں پوری شدت اور کوشش کے ساتھ اور محنت کے ساتھ ان ایام میں اپنی اولاد جب ان ایام سے گزر رہی ہو تو ان کی صحبت اور سنگت کو دیکھنا چاہیے، آنکھیں بند کر کے نہ بیٹھ جائیں، بلکہ دیکھیں کہ ہماری اولاد کہاں بیٹھتی ہے اور کہاں اٹھتی ہے۔ بلکہ اولاد ابھی عمر کے اس حصے میں ہے کہ اپنے نفع نقصان کو نہیں جانتی، ان کے لیے ترجیحات خود مقرر کریں، اور اچھے دوست اور اچھے لوگ اور اللہ والے لوگ تلاش کر کے ان کی مجالس کے اندر ان کو خود بٹھا کے تاکہ ان کی برکات ان کو نصیب ہوں۔ ورنہ اگر یہ دن ان کے برباد ہو گئے تو ساری زندگی ان کی برباد ہو جائے گی۔ تو دوستی تعلق اچھے لوگوں کے ساتھ ہی یقیناً فائدہ بخش ہوتا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے اس کو ایک مثال سے سمجھایا، فرمایا اچھے بندے کی صحبت کی مثال خوشبو بیچنے والے کی، کہا 3 چیزوں میں سے ایک چیز ضرور ہو، یا تو یہ وہ اسے خوشبو کا تحفہ دے دے گا کیونکہ اس کے پاس خوشبو وافر ہے، کچھ اسے دے دے گا بغیر کسی پیسے کے، اور یا یہ خوشبو اس سے لے لے گا، اور فرمایا یا نہ وہ دے گا اور نہ یہ لے گا، لیکن جب تک بیٹھا رہے گا خوشبوؤں میں بسا رہے گا، اس کے مشام جاں معطر رہے۔ اور برے بندے کی صحبت وہ ایک مثال سے سمجھاتے ہوئے فرمایا کہ جس طرح لوہار کی بھٹی ہوتی ہے، یا تو کوئی چنگاری اڑ کر اس کے کپڑوں پہ پڑے گی اور کپڑے جل جائیں گے، بدن کے جلسنے کا اندیشہ کیا، اور اگر یہ نہیں تو کم از کم جتنی دیر تک بیٹھا رہے گا اس کے دھوئیں سے اور اس کے تعفن سے اس کو تکلیف پہنچتی رہے گی۔ اس لیے اچھے بندے کی صحبت کا رنگ اپنا ہے۔ حضرت شیخ سعدی شیرازی فرماتے ہیں کہ میں ایک حمام میں گیا، ایک مٹی تھی وہاں پڑی ہوئی تھوڑی سی، میں نے دیکھا اس سے خوشبو آ رہی، میں نے کہا تو مشک ہے، عنبر ہے، تیرے سے خوشبو آ رہی ہے۔ اس مٹی نے کہا ہوں تو میں مٹی، مجھے اپنی اوقات اچھی طرح یاد ہے، میں مٹی ہوں، میری ذات مٹی ہے، لیکن میرے اندر سے جو خوشبو تمہیں آ رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے چند دن تک میں پھول کے قدموں میں بیٹھی رہی، جمال ہم نشیں در من اثر کر بگر نہ من ہما خاکم کے ہستم، میرے ہم نشیں کا جمال میرے اندر سرایت کر گیا، اثر کر گیا، ورنہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میری اوقات کیا ہے اور میں ہوں مٹی ہی، لیکن پھول کی صحبت نے مجھے یہ چمک اور یہ روشنی اور یہ اجالے دے دیے کہ میں آج جو ہے وہ خوش دے رہی ہوں۔ تو اچھے بندے کی صحبت یقیناً بندے کو اچھا کرتی ہے۔ صحبت سالے ترا سالے کنند، صحبت تالے ترا تالے کنند۔ تو یہود و نصارہ کی صحبت یقیناً مسلمانوں کا سب کچھ لوٹ لے، اس لیے منع فرمایا خبردار ان کے قریب نہ بیٹھنا، ان سے دوستی نہ لگانا۔ ہاں ان سے کاروبار کرنا جائز ہے، لیکن ایک ایک لمحہ تمہارے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ ان کے دشمن ہیں اور یہ ہمارے دشمن۔ اگر یہ بات رہے گی تو ان کی صحبت بد کے اثرات ظاہر نہیں ہوں گے، لیکن اگر دوستی کا رنگ چڑھنے لگے گا ان ملاقاتوں کو تو نتیجتاً یہ ہے کہ دین ایمان سب کچھ برباد ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ اس لیے منع فرما دیا کہ ان سے دوستی نہ لگانا، بے شک جس نے ان سے دوستی لگائی وہ انہی میں سے شمار ہوگا، بے شک اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں عطا کرتا۔ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ، وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے، نفاق کی بیماری، یسارعون فیہم، وہ ان کی دوستی میں سرعت کرتے ہیں، جلدی کرتے، بھاگ بھاگ کر ان سے تعلق جوڑنا چاہتے ہیں، ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہمارا ان سے دوستی کا رشتہ جڑ جائے۔ کون لوگ؟ جن کے دل میں نفاق کی بیماری ہو،
اب اگر ان سے کہا جائے کہ میاں ان سے دوستی کیوں لگا رہے تو ان کے دلائل ہوتے، یقولون کہتے ہیں نخشا ان تصیبنا دائرہ، ہم اس لیے ان سے دوستی لگا رہے ہیں کہ کسی آنے والی مصیبت سے بچ جائیں، ہمارے اوپر کوئی آزمائش نہ آ جائے، کوئی گردش نہ آ جائے۔ اگر ہم نے ان سے دوستی نہ لگائی تو ہمیں خطرہ ہے اپنی معیشت، ہمیں خطرہ ہے اپنے حالات کا، دنیا کی منڈی میں ہم تنہا رہ جائیں گے، ہمارا سماجی بائیکاٹ کر دیا جائے گا، ہم پتھر کے زمانے میں دھکیل دیے جائیں گے۔ اس طرح کے دلائل تراشتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اس لیے دوستی لگاتے ہیں نقشہ، ہم ڈرے ان تصیبنا دائرہ، کہ ہمیں کوئی گردش نہ آلے۔ فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِندِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ۔ ان قریب اللہ تعالیٰ مومنوں کو فتح عطا فرما دے، ممکن ہے کہ اللہ مومنوں کو فتح عطا کر دے، اور امر من عنده، یا اپنی جناب سے کوئی اور چیز عطا کر دے۔ فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ، یہ دوستی گانٹنے والے اور اپنے دل کے اندر وہ چیزیں رکھنے والے یہ دیکھتے رہ جائیں گے اور شرمسار ہو جائیں گے، اور اللہ مومنوں کو سرخرو فرما دے۔ اور ایک وقت آنے والا ہے کہ جب اہل اسلام کو اللہ تعالیٰ ایسی کامیابی عطا فرمائے گا کہ دنیا کے خطے پر ایک بھی یہودی قائم نہیں رہے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، حضرت امام مہدی کے عساکر میدان میں آئیں گے، خنزیر کو قتل کیا جائے گا، صلیب کے نشان کو توڑا جائے گا، اور کتب حدیث میں موجود ہے اللہ تعالیٰ ایسی اعانت فرمائے گا اہل اسلام کی، اگر کسی جھاڑی کے پیچھے یا پتھر کی اوٹ میں کوئی یہودی چھپا ہوا، وہ پتھر مسلمان مجاہد کو آواز دے کے کہے گا ادھر آ، میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے۔ اور جب دنیا سے آخری یہودی قتل کر دیا جائے گا تو دنیا کا امن قائم ہو جائے گا، حتیٰ کہ سانپ انسانوں کے اندر پھریں گے لیکن ڈسیں گے نہیں، بھیڑیا اور بکری ایک گھاٹ پہ پانی پئیں گے لیکن بکری کو بھیڑیے سے خطرہ نہیں ہوگا۔ دنیا کے امن کی ضمانت ہے جب آخری یہودی قتل ہوگا۔ جب تک یہود موجود ہیں پوری دنیا کے اوپر امن قائم نہیں ہو سکتے۔ امن کی بربادی کا سبب مسلمان دہشت گرد قرار دیے جا رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ نہیں ہے، مسلمان تو اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں، مسلمان دہشت گرد نہیں ہوتا۔ یہ تو امن کا متوالا ہے، یہ تو امن کا درس دینے والا ہے۔ پوری دنیا کے اوپر جو فساد ہے وہ یہود کی وجہ ہے، اور جب یہودی ختم ہو جائیں گے خاص کم جہاں پاک، تو پوری دنیا کے اوپر امن کے سویرے طلوع ہونے لگیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ مومنوں کو وہ دن ضرور دکھائے گا۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور اہل ایمان یہ کہتے ہیں یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے نام کی قسمیں کھائی تھی، بڑی پکی قسمیں۔ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ، یہ کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، جبکہ یہ تو ہمارے ساتھ نہیں ہے، یہ تو کچھ اور نکلے۔ یہ منافقین کا جب پردہ چاک کر دیا گیا تو مسلمانوں نے جو کہا یہ اس حالت کو بیان کیا جائے، کیونکہ منافقین مسلمانوں کے اندر گھسے ہوئے تھے۔ آقا کریم علیہ السلام کی ستر پوشی کی عادت تھی، اور آقا کریم نہیں چاہتے تھے کہ ان کو رسوا کر۔ اب انہوں نے سمجھا کہ شاید نبی کو پتہ ہی نہیں، یہ جانتا نہیں ہے، ہم ان کے اندر رہتے اور نبی کو پتہ ہی نہیں، بلکہ باتیں کرنا شروع کر دی، یوں آسمانوں کی خبریں تو دیتے ہمارا تو پتہ نہیں۔ آقا کریم تو پردہ پوش، انہوں نے تانا زنی علم پہ کر دی۔ آقا کریم ایک دن منبر پہ تشریف فرما، فرمایا مجھے پتا چلا ہے کچھ لوگ میرے علم پہ اعتراض کرتے ہیں، تو میں پوچھو جو پوچھو گے بتاؤں گا۔ ایک شخص نے عرض کی من ابی یا رسول اللہ، آقا میرا باپ کون؟ اب اس کے باپ کا تعارف تھا کہ فلاں باپ ہے، لیکن اس کا حقیقی باپ وہ نہیں تھا، باپ کوئی اور تھا۔ اس کے علم میں تھا، اس کو پتا تھا کہ حضور جو میرا ظاہر باپ ہے وہی بتائیں گے، لیکن آقا تو جانتے تھے۔ فرمایا ابو کا حذافہ، تیرا باپ وہ نہیں جو لوگ کہتے ہیں، تیرا باپ تو حذافہ ہے۔ ایک نے کہا میرا ٹھکانہ کیا ہے؟ قال انت فی النار، کہا تو جہنمی ہے۔ فبارک عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق اپنی پنڈلیاں بچھا کے اس طرح بیٹھے اور اپنے ہاتھ جوڑے، کہا ردیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، حضور ہم اللہ کے رب ہونے پہ اور اسلام کے سچا دین ہونے پہ اور آپ کے نبی ہونے پہ راضی ہیں۔ یہ اعتراض ہم نے نہیں کیا، یہ کسی منافق نے بات کی ہے۔ تو بار بار حضرت عمر فاروق نے یہ عرض کی تو اللہ کے محبوب کا غصہ کافور ہوا، اور آقا کریم بار بار پوچھتے تھے، سلونی، پوچھتے کیوں نہیں، پوچھو جو پوچھو گے میں بتاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ کے محبوب کی نظر سے کوئی شے پوشیدہ نہیں۔ حدیث میں آتا ہے، مشکات کے الفاظ ہیں، آقا کریم ایک دن تشریف لائے اور حضور کے دونوں ہاتھوں میں 2 کتابیں تھیں۔ صحابہ کو کہا جانتے ہو یہ کتابیں کیا ہیں؟
صحابہ نے کہا اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے۔ فما ھذا کتاب من عند اللہ، یہ کتاب جو میرے دائیں ہاتھ میں ہے یہ مجھے اللہ کی طرف سے عطا کی گئی ہے، اس میں جنتیوں کے نام ہیں، ان کے باپ کے نام ہیں، ان کے قبیلوں کے نام ہیں۔ اور فرمایا یہ جو کتاب ہے میرے بائیں ہاتھ میں یہ بھی مجھے اللہ کی طرف سے دی گئی ہے، اس میں جہنمیوں کے نام ہیں، ان کے باپوں کے نام ہیں، ان کے قبیلوں کے نام ہیں۔ تو نگاہ سے کوئی شے پوشیدہ نہیں ہے۔ نبی جس کو اللہ نے اتنا بڑا منصب دیا بھلا اس بتلایا ہی نہیں ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حدیث میں آتا ہے، مسلم میں اور دیگر کتب میں، کتاب الملاحم میں روایت موجود ہے، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ایک دن فرمایا قرب قیامت میں جب دجال آئے گا نا تو میرے غلام اس دجال کے مقابلے میں نکلے گا۔ فما انی لعارف اسماءہم واسماء آبائہم والوان خیولہم، میں اپنے ان غلاموں کے ناموں کو جانتا ہوں، ان کے باپوں کے ناموں کو جانتا ہوں، جن گھوڑوں پہ چڑھ کے جہاد کریں گے میں محمد ان گھوڑوں کے کو بھی جانتا ہوں، وَأَلْوَانَ خَيُولِهِمْ، ان گھوڑوں کے رنگوں کو بھی میں جانتا ہوں کہ کون سا غلام کس رنگ کے گھوڑے پہ چڑھ کے جہاد میں آئے۔ اب منافقین اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی کہتے تھے لو ہم اندر بیٹھے ہیں، ہمارا تو پتہ ہی نہیں ہے۔ تو یہ ان کی غلط فہمی موجود تھی۔ اللہ کے محبوب تو پردہ پوشی کی وجہ سے نہیں بتا رہے تھے، لیکن جب انہوں نے اس طرح کے اعتراضات بہت زیادہ کرنے شروع کر دیے، ایک دن اللہ کے محبوب جلال میں آئے اور فرمایا اخرج فلاں ابن فلاں من المسجد انت منافق، فرمایا فلاں اٹھ چلا جا تو منافق ہے، فلاں تو بھی مسجد سے باہر نکل جا تو منافق ہے۔ حضرت عمر فاروق کی یہ آرزو ہوا کرتی تھی کہ کبھی منافق الگ ہو جائیں، کھوٹا کھرا الگ الگ ہو جائیں تو پھر مزہ آ جائے، لیکن کچھ حکمت کے تحت حضور ابھی کرتے نہیں تھے۔ حضرت عمر فاروق موقع پہ موجود نہیں تھے، وہ نماز پڑھنے کے لیے آئے، دیکھا کہ کتنے لوگ جا رہے ہیں، پریشان ہو گئے، جماعت میری رہ گئی۔ تو ایک بندہ دروازے پہ کھڑا تھا جو جانتا تھا کہ حضرت عمر فاروق کی عادت کیا ہے اور منافقین کے بارے میں ان کے کیا جذبات ہیں۔ انہوں نے کہا ابشر یا ابن خطاب، ابن خطاب تمہیں مبارک ہو۔ کہا مبارک دے رہے ہو، میری جماعت ختم ہوگی تم مبارک دے رہے ہو؟ کہا جماعت ابھی ہونی ہے۔ تو کہا یہ کیوں جا رہے ہیں؟ کہا تمہاری آرزو پوری ہوگی۔ اللہ کے محبوب نے منافقوں کو مسجد سے نکال دیا ہے۔ تو جب مسجد میں تھے تو اس وقت وہ اپنے ایمان کے دعوے کرتے تھے، اور جب نکال دیا گیا تو مومنین جن کو پتا نہیں تھا کہ یہ پاس بیٹھنے والا منافق تھا، یہ تو بڑی چکنی چپڑی باتیں کرتا تھا، انہوں نے حیرت سے کہا وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، یہ وہ لوگ تھے جو بڑی پکی قسمیں کھاتے تھے، إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ، کہ ہم ان کے ساتھ ہیں، بھلا ہمارے ساتھ چاہیے کوئی۔ حبطت اعمالهم، فرمائے ان کے اعمال ضائع کر دیے گئے، فاصبحوا خاسرین، اور انہوں نے صبح اس حالت کے اندر کی کہ وہ خسارے میں تھے۔ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اے ایمان والو تم میں سے اگر کوئی دین سے منحرف ہو جائے، مرتد ہو جائے، دین کو چھوڑ دے۔ یہود و نصارہ کی دوستی کے بعد اس بات کو بیان کیا، کیونکہ برے لوگوں کی جب صحبت ہوگی تو اس کا رنگ ہوگا، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ان لوگوں کی دوستی کے نتیجے کے اندر تم ارتداد کی طرف چل پڑو، اور اگر تم ارتداد کی طرف چل پڑو تو کیا تمہارے رب کو پرواہ ہوگی؟ اب ارشاد فرمایا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، من یرتد منکم عن دینہ، تم میں سے اگر کوئی اپنے دین سے منحرف ہو جائے، فسوف یاتی اللہ بقوم، اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ اگر کوئی مرتد ہوتا ہے، بلکہ فسوف ان قریب یاتی اللہ بقوم، اللہ ایسی قوم لائے گا یحبہم و یحبونہ، جس قوم سے اللہ پیار کرتا ہے اور اللہ سے وہ قوم پیار کرتی ہے۔ ایسی قوم تمہارے جگہ لے آئے گا جو اللہ سے پیار کرنے والی ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، ارشاد فرمایا گیا اگر تم اللہ سے پیار کرتے ہو، اب محبوب کہہ دو کہ میری اتباع کرو، جب میری اتباع کرو گے تو اللہ تم سے پیار کرے گا۔ وہاں یہ ہے بندے کا پیار مقدم اور مالک کا پیار بندے کے ساتھ، اس کو مؤخر بیان کیا گیا، لیکن یہاں فرمایا گیا کہ ایسی قوم لائے گا کہ جس سے اللہ پیار کرتا ہے، جب اللہ پیار کرتا ہے تو وہ قوم بھی پیار کرتی ہے، یعنی اللہ کے پیار کو مقدم رکھا گیا۔ اور حقیقت بھی یہ ہے عشق اول در دل معشوق پیدا می شود، محبت پہلے محبوب کے دل میں پیدا ہوتی ہے، جب اللہ پیار کرتا ہے تو بندے پیار کرتے ہیں۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے جلدی جلدی مصلی بچھاؤ، میرا رب مجھے یاد کر رہا ہے تو میں بھی چاہتا ہوں کہ میں اسے یاد کروں۔ تو کہا مریدین نے حضرت آپ کو کیسے پتا ہے کہ آپ کا رب آپ کو یاد کر رہا ہے؟ کہا میرے دل میں اس کی یاد آ رہی ہے، تو وہ یاد کر رہا ہے تو مجھے یاد آ رہی ہے۔
تو پہلے وہ پیار کرتا ہے تو پھر بندہ پیار کرتا ہے. اگر وہ پیار کرے تو پھر یقیناً بندے کے دل میں اس کے لیے محبتوں کے جذبات موجزن ہوتے ہیں. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کشف المعجوب میں لکھتے ہیں کہ یہ جو روایت ہے کہ جس نے توبہ کی اس کو اللہ نے بخش دیا، کہا یہ بھی ٹھیک، لیکن بعض صوفیہ فرماتے ہیں کہ یہ بھی ٹھیک کہ جس نے توبہ کی اسے بخش دیا گیا. صوفیہ فرماتے ہیں اصل بات یہ بھی ہے کہ جس کو بخشنا تھا اللہ نے اسے توبہ کا راستہ دکھا دیا. ایک یہ ہے جس نے توبہ کی اسے بخش دیا گیا، اور دوسرا یہ ہے جس کو بخشنا تھا اس کو توبہ کا دروازہ دکھا دیا. اس لیے اللہ جس سے محبت کرتا ہے تو وہ اللہ سے پیار کرتا ہے. تو یہ توفیق مل جانا کہ بندہ جو ہے وہ اللہ کی یاد میں بیٹھے تو سمجھو کہ ہمارا رب ہمارے اس بیٹھنے کو قبول کر رہا ہے. وہ کیا کسی نے کہا نا میری توفیق بھی تیرے کرم کا صدقہ، یہ قدم اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے. تو اللہ اگر اپنی یاد کی کسی کو توفیق دے دے تو یقیناً یہ اس کی کرم نوازی. آگے فرمایا اذلۃ علی المؤمنین عزۃ علی الکافرین. ان کی ایک نشانی تو یہ ہے کہ اللہ ان سے پیار کرتا ہے اور وہ اللہ سے پیار کرتے ہیں. دوسری نشانی اذلۃ علی المؤمنین عزۃ علی الکافرین، وہ مومنوں پر نرم ہیں اور کافروں پہ سخت. ایسی قوم پیدا کرے گا جو کافروں پر سخت ہوگی اور مومنوں پہ نرم ہوگی. ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے. یہ مومن کی خصوصیت ہے کہ کافر کے مقابلے میں وہ سختی دکھاتا ہے. اگر مومن کافر کے مقابلے میں نرمی دکھانے لگ جائے تو اس کے روب ختم ہو جاتے ہیں اور ہوا اکھڑ جاتی ہے. اس لیے ہمیشہ وہ کافر کے مقابلے میں سختی کے ساتھ ڈٹا رہتا ہے. اس وقت اس کو حالت قیام کا درس دیا گیا، لیکن جب اپنے مومن بھائیوں سے ملے تو اس کی حالت پھر انتہائی نرم ہوتی ہے. مسافے زندگی میں سیرت فولاد پیدا کر، اقبال نے کہا مسافے زندگی میں سیرت فولاد پیدا کر، شبستان محبت میں حریر و پرنیاں ہو جا. گزر جا بن کے سیلے تند رو کو ہو بیاباں سے، گلستہ راہ میں آئے تو جوئے نغمہ کہاں ہو جا. جب راستے میں پہاڑ آئے تو ٹکرا جا ان سے، اور جب راستے میں کوئی باغ آ جائے تو اس پانی کو کہا جا رہا ہے کہ اب تو سیلاب نہ بن بلکہ جوئے نغمہ خاں بن جا، گیت گاتی ہوئی ندی بن جا اور اس باغ سے یوں گزر. تو جب اپنوں سے ملتے ہیں تو ان کی محبت مثالی ہوتی ہے، اور جب کافر کے مقابلے میں ہوتے ہیں تو سخت ہوتے ہیں. اگر قوم کا مزاج یہ ہو جائے کہ کافروں سے نرمی اور اپنوں سے سختی تو پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرنا چاہیے. یجاہدون فی سبیل اللہ، ان کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ اللہ کے راہ میں جہاد کرتے. کافروں کے مقابلے میں سرحدوں پر جو لڑائی لڑی جاتی ہے اس کو عربی میں قتال کہتے ہیں، اور جہاد جد و جہد دین کو کہتے ہیں. اعلاء کلمت الحق کے لیے جو بھی محنت کی جائے، جد و جہد کی جائے، اس کو جہاد کہتے ہیں. اس قتال کو بھی جہاد شامل ہے کیونکہ یہ بڑا وسیع المفہوم لفظ ہے جہاد. اور اس کے علاوہ جو بھی راہ دین میں جد و جہد کی جائے اس کو شریعت اسلامیہ میں جہاد کہا جاتا ہے. تو کہا وہ راہ خدا میں جہاد کرتے ہیں. وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، اور اس راستے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے ڈرتے نہیں. بلکہ جب بندہ اس راستے کا مسافر ہو جاتا ہے اسے کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا خوف نہیں ہوتا، بلکہ اس ملامت سے اس کو ایک لذت آتی ہے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور کی خدمت میں دار ارقم میں حاضر ہوا. رہنے والے مدینے کے تھے لیکن آئے مکہ المکرمہ، ابتداء اسلام تھا. حضور کی خدمت میں حاضر ہوا بیعت اسلام کی. دو چیزوں پر حضور نے مجھ سے وعدہ لیا، ایک تو حق کہنا چاہے کچھ بھی ہو جائے، اور دوسرا اللہ کے راستے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرنا. میں نے بیعت کر کے کہا حضور اگر اجازت ہو تو باہر نکل کر اپنے ایمان کا اعلان نہ کرنا. حضور فرمایا ابھی حالات ایسے نہیں، ابھی اپنے ایمان کو مخفی رکھو. عرض کی حضور ابھی تو میں نے آپ سے وعدہ کیا ہے کہ حق کہنا ہے چاہے قیامت آ جائے. آقا کریم فرمایا اچھا پھر تمہاری مرضی. حضور بھی پرکھنا چاہ رہے تھے، کہا اچھا پھر تمہاری مرضی. حضرت ابو ذر غفاری کی سنیے، کتب سیر میں واقعہ موجود ہے. کہتے ہیں میں سین حرم میں کیا دیکھتا ہوں کہ صنادید قریش نشستیں جمائے بیٹھے ہیں اور ان کے چیلے چانٹے ان کے ارد گرد جو ہے وہ حلقوں میں بیٹھے ہوئے. میں کعبۃ اللہ کے ساتھ ٹیک لگا کے زور سے کہا لوگو سن لو، میں اللہ کی توحید کا اقرار اور مصطفیٰ کی رسالت کا اقرار کرتا ہوں. کہتے ہیں یہ لفظ میرے ابھی مکمل نہیں ہوئے تھے کہ میرے اوپر لوگ ٹوٹ پڑے اور اتنا مارا کہ میرے لخت لخت سے خون بہنے لگا. حضور کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ وہ وہاں موجود تھے. ابھی اسلام کی دولت سے مالا مال نہیں ہوئے.
انہوں نے کہا لوگو اپنی معیشت پہ ترس کھاؤ اور اس شخص کو چھوڑ دو. تم جانتے نہیں یہ شخص کون ہے؟ یہ بنو غفار کا شخص ہے، اور بنو غفار مدینے میں رہائش پذیر قبیلہ ہے. تمہاری معیشت کا انحصار تجارت پہ ہے، اور تجارت بھی شام کی، اور شام کا جو راستہ ہے وہ مدینے کے قریب سے گزرتا ہے. اگر تم نے اس شخص کو قتل کر دیا تو تمہارے شام کی طرف جانے والے قافلے غیر محفوظ ہو جائیں گے، اور تمہاری معیشت جو ہے وہ کمزور پڑ جائے گی. اس پہ رحم نہ کرو، اپنی معیشت پہ ترس کھاؤ اور اسے چھوڑ دو. لوگوں کے ذہن میں یہ دلیل سمجھ میں آئی، لوگوں کے نے قبول کیا اور کہتے ہیں مجھے چھوڑ دیا. اب سنیے لفظ ابو ذر غفاری کہتے ہیں میں نے آب زمزم سے زخموں کو دھویا، ایک چادر لی، سینے حرم میں لیٹ گیا رات گزارنے کے لیے، لیکن ساری رات گزر گئی مجھے نیند نہ آئی. کیوں نیند نہ آئی؟ کہ زخم زیادہ تھے، درد ہو رہا تھا. یقیناً یہ بات بھی ہوگی، لیکن حضرت ابو ذر غفاری کے نیند نہ آنے کا سبب خود بیان کرتے ہیں. کہا مار کھانے میں اتنا مزہ آیا تھا کہ میرا جی چاہتا تھا دوبارہ دن چڑھے، وہ پھر آئے اور پھر میں اعلان کروں، اور جو حال میرے ساتھ کل ہوا تھا دوبارہ پھر ہو. وہ مزہ دیا تڑپ نے میری آرزو ہے یارب، میرے دونوں پہلوؤں میں دل بے قرار ہوتا. ایک پہلو میں دل ہے تو اتنا لطف آ رہا ہے، اگر دونوں پہلوؤں میں دل ہوتا تو کیا کیفیت ہوتی. کہا ساری رات انتظار میں گزر گئی اور جی چاہتا تھا کہ دوبارہ دن چڑھے اور پھر اپنی مسجدوں پہ آئیں اور پھر میں توحید کا غلغلہ بلند کروں اور پھر وہ میرے اوپر ٹوٹ پڑے، یہ زخم دوبارہ آئیں اور اس تکلیف سے جو لذت مجھے کل ملی تھی پھر دوبارہ ملے. کہا پھر جب صبح ہوئی اور وہ آ کے بیٹھ گئے، میں نے دوبارہ کھڑے ہو کے وہی اعلان کیا اور میرے اوپر ٹوٹ پڑے. پھر مزاحم ہوئے حضور کے چچا، اور ایک دن پھر رات میری بڑی مشکل گزری اور میں یہ انتظار کرتا رہا دن چڑھے تو پھر توحید کا اعلان کروں. تو وہ اللہ والے جو لوگ ہیں، اگر ان کو اس راستے میں کوئی تکلیف پہنچتی ہے یا کوئی ملامت کرتا ہے تو جب وہ جم جاتے ہیں دین پہ اور روح دین ان کو نصیب ہو جاتی ہے تو اس ملامت سے ڈرتے نہیں ہیں، بلکہ اس ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ کیے بغیر اپنے سفر کو جاری رکھتے ہیں. مار کھانے کے باوجود، تکلیفیں اٹھانے کے باوجود، ملامتیں سہنے کے باوجود حق پہ جمع رہنا اور یہ دولتیں مل جانا، یہ کیا انسان کے بس کا روگ ہے؟ کہا نہیں، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہے عطا فرما دے، جسے چاہے کرم نوازی فرما دے. واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ وسعت والا اور علم والا ہے. اب انسان کو منع کر دیا یہود و نصارہ سے دوستی نہیں کرنی، جو اللہ کے دشمن ان سے دوستی نہیں کرنی. آگے منع کر دیا کہ اہل کتاب سے بھی دوستی نہیں رکھنی، کفار سے بھی دوستی نہیں رکھنی. انسان تو معاشرتی حیوان ہے، کسی سے دوستی ہوگی تو زندگی گزرے گی. جب دوستی سے ممانعت کر دی گئی تو پھر یاری کس سے لگائے، دوستی کس سے لگائے؟ ویسے تو بندہ جی نہیں سکتا، اکیلا تو رہ نہیں سکتا. کہا آؤ بتائیں کس سے دوستی لگانی. انما ولیکم اللہ ورسولہ، بے شک تمہارا دوست اللہ اور اس کا رسول ہے. آؤ ان سے دوستی کا ناتا جوڑ لو. دنیا داروں سے دوستی لگاؤ گے، بعد میں بے وفائی کا زخم اپنے سینے پہ لے کر روتے رہو گے کہ ہم جن کے لیے مرے تھے وہ وضو کرتے رہے اور جنازہ بھی نہ پڑا. پھر کیا کچھ کہتے پھرو گے. آؤ ان سے دوستی لگاؤ جو دنیا پر بھی اور آخرت پر بھی وفا کی ریت کو نبھاتے ہیں. انما ولیکم اللہ، بے شک تمہارا دوست اللہ ہے، ورسولہ اور اس کا رسول ہے. والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ، اور وہ اہل ایمان ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں. ویؤتون الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. وہم راکعون، اور ان کے دل اللہ کے حضور جھکے ہوئے. وہ ہیں تمہارے دوست اور ان سے دوستی تمہیں نفع دے گی. ومن یتول اللہ ورسولہ، اور جو اللہ اور اس کے رسول سے دوستی لگائے. والذین آمنوا، اور اہل ایمان سے دوستی لگائے. فإن حزب اللہ هم الغالبون، بے شک اللہ کا گروہ ہی غالب ہے اور غلبہ اسی کے پاس ہے اور وہی غلبہ دینے والا ہے. تو اہل اسلام کو ان کو راہ عمل دی گئی اور بتایا گیا تم نے کس سمت پہ چلنا ہے. کہیں غلط فہمی میں اپنا سب کچھ برباد نہ کر بیٹھیں. اسلام نے ان کو راہ عمل دے دیا کہ غلبہ تو اسلام کے پاس ہی ہے اور حق ہی غالب رہتا ہے. باطل چند دنوں کے لیے پنپتا ضرور ہے لیکن جو ہے وہ حقیقی طور پہ فتح حق کو ہوا کرتی ہے. اس لیے اس وقت پوری دنیا کے جو حالات ہیں وہ کس سے مخفی ہیں اور کون نہیں جانتا. اس وقت ہمیں آنکھیں کھول کے زندگی گزارنے کی ضرورت ہے اور اپنے دین کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہمیں قرآن مجید کے احکامات کو سمجھنے کی ضرورت ہے
اور دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس طرح اپنی زندگی کی شب و روز گزاریں جس سے ہمارا رب ہم پہ راضی ہو جائے، ورنہ ایسا نہ ہو کہ زندگی برباد کر کے بیٹھ جائیں۔